بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام دوستو، بھائی اور بزرگوں، آپ سب کو شاندار اور عظیم ترین فتح مبارک ہو۔ کی گل بڑا ٹھلا جے بولے جی نہیں بارے جی فتح مبارک ہو، کمال ہو گئی ہے۔ اللہ تیرا کروڑ ہا شکر ہے، اللہ تیرا لاتعداد ان گنت مرتبہ شکر ہے کہ تو نے مسلمانوں کو بھی کوئی خوشخبری دی ہے۔ سبحان اللہ۔ آج دیکھیں، آپ تو یہاں بیٹھے ہیں نا، دنیا کے کونے کونے میں مسلمان سرشار ہے، سینے ٹھنڈے ہو گئے ہیں، روح تازہ ہو گئی ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ جیسے پوری دنیا کے مسلمان یکجان ہو گئے ہیں۔ پہلے بکھرے ہوئے تھے، حتیٰ کہ پاکستان میں بھی ہم بکھرے ہوئے تھے مختلف پارٹیوں میں، یہ اس پارٹی کا ہے، یہ اس پارٹی کا ہے، یہ اس پارٹی کا ہے۔ اور اس فتح کے آتے ہی ساری دنیا کے مسلمان یکجان ہو گئے۔ بنگلہ دیش میں خوشیاں منائی جا رہی ہیں، آذربائیجان میں خوشیاں منائی جا رہی ہیں، ترکی میں خوشیاں منائی جا رہی ہیں، سعودی عرب میں خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ کون سا ملک ہے جہاں پر، ہاں ایک ہے بدبخت، جہاں خوشیاں نہیں منائی جا رہی؟ ایک کے سوا باقی ساری دنیا میں خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ اور یہ اللہ کا وعدہ تھا، وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا وَنَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ، کہ مومنو تم میرے راہ میں ڈٹ جاؤ، میری راہ میں جان اور مال قربان کرنے کی ہمت تو کرو، تو میں تمہیں مال غنیمت بھی دوں گا، عظیم ترین فتح بھی دوں گا، اور اپنی مدد سے بھی نوازوں گا۔ تو اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے۔ اس مالک کا ہم سے وعدہ تھا، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ مومنوں تم مومن بن کے دکھاؤ، ایک دفعہ سستی نہیں کرو، دشمن کے مقابلے میں ڈٹ جاؤ، غم کرنے کی بھی ضرورت کوئی نہیں ہے، تمہارا صرف مومن ہونا کافی ہے، میں تمہیں عظیم ترین فتح سے ہمکنار کروں گا۔ اور اللہ نے ایسی فتح دی، اللہ اکبر۔ جب سے آنکھیں کھولی تھی ہم تو ترسے ہی ہوئے تھے، 65 کی جنگ میں یہ ہو گیا، 71 کی جنگ میں یہ ہو گیا، اور ادھر سے وہ انڈین میڈیا کہہ رہا تھا، جمعہ پڑھا کے میں رستے میں ہی تھا تو رستے میں ہی سن رہا تھا کہ ہم گھس کے ماریں گے، ہم تباہ کر دیں گے۔ اور ایک کہہ رہا ہے، پاکستانیوں اج دی رات ساؤن آ جایا جے، جے سووں بھی تو ایک اکھ کھلی رکھیا جے، ہو سکتا سویرے پاکستان دنیا تے نقشے تے نہ ہوئے۔ اور رات کو شاہ تک تو لاہور پر بھی قبضہ ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ مزیدار بات یہ ہے کہ لاہور چو نا سمندر بھی ایک دریافت کر لیا ہے۔ ممی سمندر تے بیری بیری تے آیا آج، اے جی سمندر سے ہماری نیوی نے لاہور پر قبضہ کر لیا ہے۔ واہ۔ اسلام آباد پر بھی قبضہ ہو گیا، سیالکوٹ پر بھی قبضہ ہو گیا، کراچی بھی تباہ ہو گیا۔ تو صبح جب ان کی آنکھ کھلی تو پتہ لگا کہ کئی شہر تو ہمارے دنیا سے نقشے مٹ چکے ہیں، کوئی بتایا بھی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ یہ میرے اللہ کا خاص فضل اور اس کا کرم ہے کہ جس پاکستان کو وہ تانے مارتے تھے، وہ ایک پنجاب کا وزیر اعلیٰ ہے، ان کے انڈیا کا پنجاب کا وزیر اعلیٰ، وہ کیا کہہ رہا ہے، کہندہ یار بس کر دیو، انہیں بمب تو ہی چلان دے جے، وہ انہیں بمب تو انہوں پاکستانی کو ہے ہی نہیں، وہ بھکھا دے سے، اسی انہوں کو لاہور منگا تو انہوں کراچی تھا انہوں آپ ہی نال دے دینا، بھی آپ ہی لے جو، ہی تو پوکھنا پہ مرنے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اتنا تکبر، اتنا غرور کہ ہم 600-650 ارب ڈالر کی معیشت ہیں، اور پاکستان ٹوٹل ملا کے قرضے پا کے، بینکاں دے قرضے پا کے 10 ارب ڈالر، اور وہ 600 ارب ڈالر کی معیشت۔ بڑا فخر تھا ان کو، بڑا غرور تھا، بڑا تکبر تھا کہ ہم سے، اور وہ اب مودی کہہ رہے لو جی انہوں نے تو ساڑھے تے ہی حملہ کر دیتا، اب وہ رو رہا ہے۔ ان کو یہ گمان بھی نہیں تھا کہ یہ مٹھی بھر مسلمان یہ جو قرضوں پر پال رہے ہیں یہ ہم پر حملہ بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن میرے اللہ کا وعدہ تھا کہ مومنوں تم مومن بن کے دکھاؤ ایک بار، تو اللہ تمہیں فتح سے ہمکنار کرے گا۔ اور وہ مالک نے جو حکمت بیان کی قرآن مجید میں وہ بھی بڑی شاندار ہے۔
وہ اللہ کیا کہتے ہیں، ان یمسسکم کرحن فقد مسلکم کرحن مثلہ، اگر تمہیں کچھ زخم لگے ہیں جنگ کے دوران تو اس سے زیادہ زخم تو کافروں کو بھی لگے ہیں، پھر گھبرانے کی کون سی بات ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، کبھی ہم دشمن کو فتح دیتے ہیں تاکہ اپنے مومنوں کا امتحان لیں، اور کبھی مومنوں کو فتح دیتے ہیں کہ شکر گزار ہوتے ہیں کہ نہیں۔ تو یہ ٹائم ہے اللہ کا شکر ادا کرنے کا، اللہ کے فضل و کرم پر سجدہ ریز ہونے کا۔ اور اللہ رب العزت نے خوبصورت بات کی، فرمایا وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، یہ جنگیں، یہ امتحان اس لیے ہوتے ہیں تاکہ اللہ نکھار کر مسلمانوں کو سامنے کر دے کہ مسلمان یہ ہوتا ہے، یہ ہے مومن۔ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور اللہ کہتا ہے کچھ کو میں شہادت کے رتبے پر بھی فائز کرتا ہوں۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ تو اللہ کا کروڑ ہا شکر کہ دنیا کے اس کونے سے لے کر اس کونے تک، ادھر سے لے کر ادھر تک، تمام دنیا کے مسلمان اس وقت خوش ہیں، ان کے سینے ٹھنڈے پہ گئی ہے، اور کافروں کے سینوں میں آگ لگی ہوئی ہے، رو رہے ہیں کہ یہ ہو کیا گیا ہے، اتنا بڑا نقصان، ابھی تک نقصان کے اندازے ہی کر رہے ہیں کہ کتنا ہوا ہے۔ تو اللہ کا فضل، اس کی مہربانی کہ اس نے ہمیں عظیم ترین فتح عطا فرمائی، اور اس فتح کے دوران مناظر ایسے نظر آئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے منظر یاد آ جاتے ہیں۔ سینہ ٹھنڈا کیسے ہوا ہے؟ وہ تصویریں دیکھ کر، وہ ویڈیوز دیکھ کر کہ جو نبی علیہ السلام کی دور کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مومنوں کو حکم کیا تھا، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، مومنوں اپنے گھوڑے بھی تیار رکھو اور اپنے نشانے کے لیے قوت بھی تیار رکھو، نیزہ، تلوار اور تیر، یہ جو جتنی بھی چیزیں قوت والی تھی تیار رکھو، جیسے آج کے دور میں میزائل ہے، ٹینک ہیں، جہاز ہیں، تیار رکھو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ صحابہ کرام میں دوڑ کے مقابلے بھی کراتے تھے، گھوڑ دوڑ کے مقابلے کراتے تھے کہ دشمن کے مقابلے میں گھوڑوں کی ضرورت پڑے گی تو گھوڑ دوڑ کے مشاق ہونے چاہیے، جس طرح آج کے دور میں پائلٹ ہونے چاہیے، میزائل چلانے والے جوان ہونے چاہیے، ڈرون گرانے والے جوان ہونے چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو بخوبصورت واقعہ ہوا وہ آج کے دور میں بھی ایک ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ کے اونٹ، سرکاری اونٹ جو تھے صدقے کے، وہ باہر چر رہے تھے مدینے سے، ڈاکو آئے اور اونٹ ڈاکہ مار کے لے گئے، چرواہے کو قتل کر کے ڈاکہ مار کے لے گئے۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جوان ہیں، اور دوڑی گھوڑے سے بھی زیادہ دوڑنے والے شیر جوان ہیں۔ وہ کہتے ہیں مجھے پتا چلا تو میں نے پہاڑ کے اوپر چڑھ کے جا کے آواز ماری، مدینے والوں، اللہ کے نبی کے اونٹ چوری ہو گئے، آ جاؤ۔ اور پھر خود میں ان گھوڑ سواروں کے پیچھے بھاگا جو ڈاکہ مار کے جا رہے تھے، وہ گھوڑوں پر یہ پیدل۔ کہتا ہے میں پیچھے سے جا کر ان کو ملا اور جا کے کنڈج مارتا تھا، ٹھا، اور ساتھ کہتا کیا تھا، خُذْهَا وَأَنَا ابْنُ اقوا الْيَوْمُ يَوْمُ الرُّزَّةِ، یہ لے آئے یہ کور، اب سنبھالی، ایک کور ماردا اور ساتھ کہتا میں ہوں ابن اقوا، سلمہ میرا نام ہے، میں اقوا کا بیٹا ہوں، الْيَوْمُ يَوْمُ الرُّزَّةِ، آج پتا چلے گا کہ ماں کا دودھ کس نے پیا ہے۔ کہتے ہیں دوپہر تک میں ان گھوڑ سواروں کو بگاتا رہا، جب وہ تیز بھاگتے تو میں پیچھے سے جا کے کنڈج ماردا، اور جب وہ میرے پیچھے گھوڑا دوڑاتے تو میں بھاگ کے پہاڑ پر چڑھ جاتا، جب وہ میرے پیچھے آتا تو پہاڑ کے اوپر سے پتھر مارتا۔ کہتے ہیں زور تک میں نے اللہ کے نبی کا ایک ایک اونٹ ان سے چھڑا لیا، اور پھر انہوں نے اپنا سامان جو گھوڑوں کے اوپر تھا وہ اتار اتار کے پھینکنا شروع کیا کہ گھوڑے کا سامان تھوڑا کٹے دے تیز پجن۔ کہتے ہیں ان کی چادریں، ان کے گدے، ان کا سامان میں اکٹھا کر کے ایک جگہ ڈیری لگاتا، اوپر پتھر کی نشانی رکھتا اور پھر ان کے پیچھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑ سواروں کو لے کر زور کے بعد تک جب میرے پاس پہنچے تو سارے اونٹ میں ان سے حاصل کر چکا تھا اور انہوں نے پجا پجا کے ساتھ چڑھایا سی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے کہا اللہ کے نبی ہن 2-4 گھوڑے تے مینوں بھی دیو نا، تو ذرا میں انہاں ساتھ کٹ کے آواں، ایک مخبر بھی اللہ کے نبی زندہ نہیں چھوڑوں گا، مجھے ذرا بندے دیں 2-4۔
تو اللہ کے نبی ہس پڑے چل یار اقوا چھڈ دے ہن سلمہ چھڈ دے ہن بتھیرا بھجایا ہی کہنے لگے نہیں اللہ کے نبی چس نہیں حالی آئی ذرا مینوں بندے دیو نال اور وہ ڈاکو بھاگتے بھاگتے جب اپنے علاقے میں پہنچے سارے دن کے تھکے ہوئے اور وہاں جا کر ایک اونٹ ذبح کیا کہ گوشت بنا کے روٹی کھا لی سارا دن بڑا پجایا ہے اس بندے نے تو کہتے ہیں گوشت بنا رہے تھے تو دور سے مٹی اڑتی ہوئی نظر آئی تو کسی نے کہہ دیا او پھر آ گیا جی تو گوشت بنایا ہوا چھوڑ کر بھاگ گئے اتنا ڈر اور خوف یہ منظر بعین ہی ہمیں نظر آیا اس جنگ میں اللہ نے پھر وہی منظر دکھایا ہمارے وہ جو جوان جہازوں پر گشت کر رہے تھے پہرا دے رہے تھے ایک جوان نے 7 انڈین جہازوں کو انگیج کیا ہوا تھا دھیان لایا سی کہتا کہ رافیل جب میرے سامنے آیا نا تو میرا دل کیا کہ انہوں تو میں اڑا ہی دیا وہ کہتا میں نے اپنے میزائل کے اوپر بٹن پر ہاتھ رکھا اور ساتھ میری زبان سے نکلا اللہ پر میری ماں دے نا دے ٹھا خود ہا و ان آنا ابن اقوا وہی بات کیا اللہ پھر آیا ہی اس کی یہ بات ریکارڈ ہو گئی تو 98 ملکوں کے فوجی تاشیوں کو بلا کر یہ بات سنائی گئی کیا دیکھو اس قوم کو ڈراتے ہو اس قوم کو دھمکیاں دیتے ہو جو فضاؤں میں بیٹھا بھی ڈرتا نہیں ہے موت کے سامنے کھڑا بھی نہیں ڈر رہا اور وہ کہہ رہا ہے میری ماں دے نادا آیا ہی پھر اور تباہ کر کے آ گیا تو یہ ہے سلمہ بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روحانی پیروکار اللہ ایسے کروڑہ نوجوان پیدا فرما دے اللہ ان نوجوانوں کی حفاظت فرما اللہ اس فتح کو ہمارے لیے فتح مبین بنا دے اللہ رب العزت کے قرآن کی آیت سے یہ مارکہ شروع ہوا تھا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ بنیان مرصوص ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص کہ ایسی صفیں بنا کے لڑتے ہیں کہ گویا وہ چونا لگا کے سیسا پلا کے دیوار کھڑی کر دی گئی ہو کوئی رکھنا نہیں ہے اور اس موقع پر ماشاءاللہ قوم نے جو جذبے دکھائے وہ قابل دید ہیں کہیں جوان ایٹمی میزائل چل رہے ہیں اور وہ پیچھے بیٹھے نظارہ کر رہے ہیں کمال ہے ڈرتی نہیں ہے قوم کہیں قوم اپنے فوجیوں کے ساتھ مل کر ڈرون گرا رہی ہے الحمدللہ پوری قوم تھی سوائے چند منافقوں کے اللہ ان منافقوں کو بھی ہدایت نصیب فرمائے لیکن جس طرح اللہ نے کہا تھا نا کہ یہ جنگیں اس لیے ہوتی ہیں کہ مومن نکھر کر سامنے آ جاتے ہیں منافق بھی نکھر کر سامنے آ جاتے ہیں کہ یہ ہیں وہ گندے انڈے جو اس موقع پر بھی ساتھ نہیں ہیں قوم کے تو اللہ رب العزت کی یہ سنت رہی ہے اللہ کا یہ طریقہ رہا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ اے مشرکو اے کافرو اے منافقو اگر تم بعد آ جاؤ تو تمہارے لیے بہت اچھا ہے جنگ بدر ہوئی 70 بڑے بڑے کافر مارے گئے 70 ان کے قیدی ہو گئے اور وہ تڑیاں لگا کے گئے کہ اگلے سال مارکا پھر ہوگا اگلے سال تو اٹھنا نبڑ لیں گے جیسے ابھی مودی کہہ رہا ہے کہ ہونے لگے گا پتہ کیا لگنا ہے ہم تو پہلے ہی مر گئے تو شہید بچ گئے تو غازی ہمیں تو پرواہ پہلے ہی کوئی نہیں ہے تمہیں فرق پڑنا ہے آپ رو رہے ہیں لاشوں کے اوپر اتنے بینڈ ہو رہے ہیں اتنا نوحہ ہو رہا ہے کہ مار کے رو کے برے حال ہے تو اللہ رب العزت کی یہ سنت ہے جب انہوں نے مشرکین نے تڑیاں لگائیں تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ مشرکوں منافقوں سازشوں سے بعد آ جاؤ حرکتوں سے بعد آ جاؤ اگر رک جاؤ گے تو تمہارے لیے بہت بہتر ہے وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ اور اگر تم نے دوبارہ حملہ کیا تو سزا بھی دوبارہ اسی طرح ملے گی وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ اور اگر تمہاری یہ بڑی بڑی جماعتیں ہیں نا ہماری فوج اتنی ہے ہمارا اسلحہ اتنا ہماری معیشت اتنی بڑی ہے یہ تمہیں ککھ بھی فائدہ نہیں دینے والی کیوں وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ کیونکہ اللہ مومنوں کے ساتھ ہے تو اللہ کا ساتھ ہو تو پھر گھبرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو اللہ رب العزت ہمارے مومن بھائیوں کو صبر و استقامت دے حوصلہ دے اللہ ان کے نشانے پکے فرمائے تو ان کے لیے اللہ رب العزت نے بے شمار انعامات تیار کیے ہیں وہ مجاہدین
جو بارڈر پر ابھی بھی ڈٹے ہوئے ہیں، ابھی بھی کھڑے ہیں، پہرا دے رہے ہیں، ابھی بھی نگرانی جاری ہے کہ دشمن مکار ہے، غدار ہے، دھوکے باز ہے، کسی ٹائم بھی شرلی چلا نہ دے، پہرا دے رہے ہیں نا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ عَنْ قَانِتِ لِلَّهِ، وہ مجاہد جو اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے وہ اس روزے دار کی طرح جو ہر روز نفلی روزہ رکھتا ہے، ہر روز تہجد پڑھتا ہے، جب تک مجاہد اپنے گھر میں واپس نہیں آتا اس کو اس تہجد گزار اور اس روزے رکھنے والے کے برابر ثواب ملتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی عظیم خوشخبری سنائی، فرمایا من آمن باللہ ورسولہ، جو بندہ مومن اللہ پر ایمان لے آئے اور اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَصَامَ رمضان، نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، کان حقا علی اللہ ان یدخلہ الجنہ، تو اللہ اپنے ذمے لے لیتا ہے کہ اس بندے کو تو میں جنت میں ضرور داخل کروں گا، جاہد فی سبیل اللہ او جلس فی ارضہ الذی ولد فی، یا وہ اپنے گھر بیٹھا رہے جہاد پر نہ بھی جائے تو اللہ کہتا ہے میں اس مومن کو تو جنت ضرور دوں گا۔ یہاں پر ایک مسئلہ اور بھی کھل گیا ہے، سن لیں جاتے جاتے، کہ وہ غیر مسلم جو اس جنگ میں شہید ہو جائیں تو کیا ان کو بھی جنت ملے گی؟ غیر مسلم ہے لیکن اپنی فوج میں بھرتی تھا اور جنگ لڑنے چلا گیا، دنیا میں اس کو نشان عدر دے دیں، ستارہ امتیاز دے دیں، جو مرضی دے دیں، لیکن آخرت میں جنت ملے گی؟ اللہ رب العزت کے رسول فرما رہے ہیں جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، اس کے لیے یہ ہے درجہ۔ اور 2 جمعے پہلے میں نے ایک حدیث بیان کی تھی، حضرت عمر بن عاص آئے، کہنے لگے اللہ کے نبی میرے والد نے نصیحت کی تھی کہ میری طرف سے 100 غلام آزاد کرنا، میرے بھائی شام نے 50 آزاد کر دی ہیں، میرے حصے کے 50 رہتے ہیں، کیا میں اپنے والد کی طرف سے 50 غلام آزاد کر کے اپنے والد کی طرف سے صدقہ کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لو کان مسلمن، اگر تمہارا والد مسلمان ہوتا پھر تم اس کی طرف سے صدقہ خیرات کرتے، پھر تم اس کی طرف سے حج عمرہ کرتے، پھر تم اس کی طرف سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے، لَبَلَغَهُ، تو اس کو یہ ثواب ملتا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب تک وہ مسلمان نہیں ہے کسی نیکی کا ثواب آخرت میں ملنے والا نہیں ہے۔ تو اس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جب یہ سنا کہ جو بندہ مومن ہو، روزے رکھتا ہے، نماز قائم کرتا ہے، وہ جہاد نہ بھی کرے تو اللہ کی راہ میں نہ بھی نکلے جنت اس کو ملے گی، تو صحابہ کرام نے کہا افلا نبشر الناس، اللہ کے نبی کیا ہم لوگوں کو خوشخبری سنا دیں کہ جہاد پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، جہاد پر جائے بغیر بھی کام چل جاتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا سنو ان اللہ اعد للمجاہدین 100 درجہ، اللہ رب العزت نے مجاہدین کے لیے جنت میں 100 درجے تیار کیے ہیں، اور ایک درجے سے دوسرے درجے کا فاصلہ اتنا ہے جتنا زمین سے لے کر آسمان تک کا ہے۔ تو جہاد چھوٹی چیز نہیں ہے، حالانکہ جنت میں فرمایا لَمَوْضِعُ صَوْتِ أَحَدِكُمْ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، جنت کے اندر ایک کوڑا، ایک میٹر زمین مل جائے کسی کو تو یہ پوری دنیا اور اس کی دولت سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ تو جن مجاہدین کے لیے اللہ نے 100 درجے بنائے ہیں وہ آخری درجہ کہاں تک پہنچے گا؟ تو اللہ رب العزت نے مجاہدین کے لیے بے شمار نعمتیں تیار کی ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ مجاہدین جو اللہ کی راہ میں پہرا دیتے ہیں، فرمایا رباط یوم ولیلہ خیر من الدنیا وما فیہا، ایک دن کا پہرا، سرحد کے اوپر کھڑے ہو کر شیر جوان کھڑا ہے، ٹینک لے کے کھڑا ہے، توپ لے کے کھڑا ہے، مورچے میں کھڑا ہے، ایک دن کا پہرا اس پوری دنیا اور اس پوری دنیا کی دولت سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ اور وہ آنکھیں، اب تھکے ہوئے نا جوان، اب ویڈیوز آ رہی ہیں کہ فوجی ایسے ٹیک لگا کے کوئی گھاس پر سویا ہوا ہے، کوئی کہیں سویا ہوا ہے، کوئی کہیں سویا، تھک گئے نا جاگ کے،
تو اللہ رب العزت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عینان لا تمسہم النار، دو قسم کی آنکھیں ایسی ہیں جو کبھی جہنم کی آگ ان کو چھوئے گی بھی نہیں، یعنی پکے جنتی ہیں۔ دو قسم کی آنکھیں کون سی؟ عین بقت من خشیت اللہ، ایک وہ آنکھ جو اللہ کا ذکر کر کے اللہ کے خوف سے رو پڑی، اس سے آنسو نکل گئے، تنہائی میں بیٹھا اللہ کو یاد کر رہا تھا تو آنکھوں سے آنسو آ گئے، اللہ کی جنت کے شوق میں یا اللہ کی جہنم کے خوف میں یا اللہ کے عذاب کے خوف سے ڈر گیا اور آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ اور دوسری آنکھ باتت فی حرص اللہ، اللہ کی راہ میں پہرا دیتے ہوئے، پہرا داری کرتے ہوئے رات جاگ کر گزاری ہے خیمے میں، وہ آنکھ بھی جنتی ہے، کبھی جہنم میں نہیں جائے گی۔ اور اگر اس راہ میں زخم لگ گئے، کچھ شہید بھی ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کو قبول فرمائے۔ جو مجاہدین اللہ کی راہ میں جان دے گئے ہیں، اللہ ان کی جانوں کو قبول فرمائے، اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ ترین درجے عطا فرمائے۔ اور جو زخمی ہوئے ہیں، اللہ ان کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے، اللہ ان کو سلامتی عطا فرمائے۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من مقلوم یقلم فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے جس مجاہد کو زخم لگ جائیں، قیامت والے دن جب وہ آئے گا تو اس کے زخموں سے خون اسی طرح تازہ پھوٹ رہا ہوگا۔ اللون لون الدم والریح ریح المسک، رنگ خون جیسا ہی ہوگا لیکن خوشبو اس میں سے کستوری کی آ رہی ہوگی۔ یہ فضیلت ہوگی، یہ شان ہوگی اس مجاہد کی کہ اس کو زخم اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے لگے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے زخمیوں کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مجاہدین جو اپنے ملک کی حفاظت کرتے ہوئے، اپنے دین کی حفاظت کرتے ہوئے جانیں قربان کرتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، جو لڑنے کے لیے جاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیم بشارت سنائی، فرمایا انا زعیم، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے امام، سارے جہانوں کے سردار، کہتے ہیں میری گارنٹی ہے، گارنٹی نیشنل بینک کی نہیں ہے جو بعد میں مکر جائے، جو بریک بریک شرطیں دکھائے کہ یہ شرط لکھی تھی تم نے پڑھی نہیں، ایسے ہی سائن کر دیے۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی ہے کس بات کی؟ فرمایا لمن آمن بی واسلم وہاجر ببیت فی وسط الجنہ وببیت فی ربض الجنہ، جو بندہ مجھ پر ایمان لے آئے، اسلام قبول کر لے اور ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ جائے، اللہ اس کو جنت میں دو محل عطا فرمائے گا، ایک جنت کے بالکل سینٹر میں اور ایک کارنر پلاٹ، دو محل اللہ اس کو دے گا جو مجھ پر ایمان لائے اور ہجرت کرے۔ فرمایا وَأَنَا زَعِيمٌ لِمَنْ آمَنَ بِي وَأَسْلَمَ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِبَيْتٍ فِي رَبَضِ الْجَنَّةِ وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ۔ فرمایا اور وہ مجاہد جو مجھ پر ایمان بھی رکھتا ہے، میرا کلمہ اس نے پڑھا ہوا ہے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، میں اس کو 3 محلات کی خوشخبری دیتا ہوں۔ ایک محل اللہ اس کو کارنر میں دے گا، ایک جنت کے سینٹر میں دے گا اور ایک جنت کے اعلیٰ ترین مقامات میں سے محل عطا فرمائے گا۔ 3 محل۔ اللہ رب العزت ہمارے ان مجاہدین کو بھی وہ محل عطا فرمائے۔ اور وہ مجاہد جو اللہ کی راہ میں گولی چلاتا ہے، میزائل مارتا ہے، بم چلاتا ہے، حملہ کرتا ہے، اس کی بشارت کیا ہے؟ فرمایا وہ مجاہد جو اللہ کی راہ میں تیر چلاتا ہے، تیر اپنی منزل پر جا کر دشمن کو لگ جائے یا مس ہو جائے، دشمن کو نہیں لگا یا لگ گیا ہے، اس کو اللہ ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ اور غلام آزاد کرنے کا ثواب کیا ہے؟ فرمایا اللہ غلام کے کانوں کے بدلے میں اس کے کان، بازو کے بدلے میں اس کے بازو، پاؤں کے بدلے میں اس کے پاؤں، حتیٰ کہ اس کی شرمگاہ کے بدلے میں اس کی شرمگاہ کو جہنم سے آزاد کر دے گا۔ پورا جسم، آزاد کرنے والے کا پورا جسم اللہ جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ تو یہ فضیلت ہے اس بندے کی جو اللہ کی راہ میں گولی چلاتا ہے، میزائل چلاتا ہے، بم مارتا ہے، دشمن کو لگ گیا تو بھی یہی شان ہے، نہ لگے تو بھی یہی شان ہے۔ اور جو ڈٹے ہوئے ہیں، جو جنگ میں بیٹھے ہیں،
اللہ رب العزت نے 4 انعام 5 انعام ان کے لیے جو سرحد پر پہرا دے رہے ہیں. ہم تو اس دن کی جنگ ختم ہو گئی نا، ہفتے والا دن کی، آرام سے سو رہے ہیں ماشاءاللہ. نیند آ رہی ہے کہ نہیں؟ اور ابھی جوان تو سرحدوں پر ہی ہیں، جوان ابھی مورچوں میں ہی ہیں، جوان ابھی پہرا دے رہے ہیں، جوان ابھی جہادوں میں بھی گردش کر رہے ہیں، کنٹرول کر رہے ہیں، ہر چیز دیکھ رہے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جوانوں کے لیے جو مسلمان سرحد پر پہرا دیتے ہیں ان کے لیے 5 انعامات کا اعلان کیا ہے. فرمایا رباط یوم ولیل خیر من صیام شہر وقیامہ. پہلا انعام اس مجاہد کے لیے جو پہرا دے رہا ہے، فرمایا 1 دن پہرا دے 1 مہینے کی تہجد اور 1 مہینے کے روزوں سے وہ افضل اور بہتر ثواب پاتا ہے. دوسرا انعام وَإِن مَاتَ فِيهِ جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُ. اگر پہرا دینے کے دوران اس کی شہادت ہو گئی، موت واقع ہو گئی، تو جو نیک عمل وہ کرتے ہوئے فوت ہوا ہے، اپنے سرحد پر کھڑا بھی تو سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ رہا ہوگا نا. وہ مجاہد دیکھا جو فجر کی اذان پڑھ رہا ہے، سبحان اللہ، نظارہ آ گیا. ہمارا ایک جوان سرحد پر پہرا دیتے ہوئے ہیلمٹ پہنے، فوجی جیکٹ پہنے، سامان لٹکائے، فجر کی اذان پڑھ رہا ہے، اور اس اذان کے اندر جو سرور ہے وہ کیا ہی بات ہے. سنیں ذرا اس کو نیٹ پر نکال کے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر وہ اس پہرے کے دوران فوت ہو گیا تو جتنی نیکیاں وہ فوت ہونے سے پہلے کرتا تھا، قیامت تک فرشتوں کو آرڈر ہوگا کہ وہ نیکیاں ہر روز اس کے کھاتے میں لکھتے رہو. تیسرا انعام وَأُجْرِيَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ. اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں کہ میرے شہداء کو مردہ نہ کہو، اللہ ان کو رزق دیتا ہے. اس مجاہد کو بھی جو فوت ہو گیا ہے پہرے کے دوران، اللہ رب العزت اس کو قبر میں بھی اس کو رزق عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. وَأَمِنَ مِنَ الْفَتَّانِ. اور قبر کے سوال و جواب اس سے نہیں ہوں گے. قبر میں سوال و جواب ہوتے ہیں، ہر بندے سے ہوتے ہیں، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ اس امتحان سے بھی بغیر امتحان دیے ہی پاس کر دے گا. تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کیا وجہ ہے؟ ہر بندے کا امتحان ہوتا ہے، ہر بندے کی آزمائش ہوتی ہے، ہر بندے کو قبر میں آزمایا جاتا ہے، تو یہ جو اللہ کی راہ میں جان قربان کر دیتا ہے اس کا امتحان کیوں نہیں ہوتا؟ فرمایا جب اس کی گردن پر تلوار لگتی ہے تو اس گردن پر تلوار لگنے سے جو زخم آتا ہے یہ امتحان ہی کافی ہو جاتا ہے. تو قبر میں اس کے لیے امتحان بھی نہیں ہوتے. اور فرمایا فَإِنَّهُ يُنْمَ لَهُ عَمَلُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. ہر فوت ہونے والے کا رجسٹر بند ہو جاتا ہے کہ اس نے یہ نیکیاں کی تھی، یہ اس کو ثواب ملا ہے، اور بس کھاتا ختم. لیکن یہ جو مجاہد اللہ کی راہ میں پہرا دیتے ہوئے شہید ہوا ہے، اس کے نیک اعمال قیامت تک جاری ہی رہتے ہیں. فرشتے ہر روز روٹین کے مطابق اسی طرح لکھتے رہیں گے کہ جیسے یہ زندہ ہے. اللہ رب العزت ہمارے مجاہدین کو بھی یہ اجر عظیم عطا فرمائے، اور وہ مجاہدین جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے اللہ ان کی شہادتوں کو قبول فرمائے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. لوگوں جو میری راہ میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گئے ان کو مردہ مت سمجھو، بل احیاء عند ربهم يرزقون. بلکہ وہ تو اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں اور اللہ ان کو رزق بھی دیتا ہے. رزق کیسے دیتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شہداء کی روحوں کو اللہ جنتی پرندوں کے جسموں میں ڈال دیتا ہے، اور وہ سارا دن جنت میں جہاں دل کرتا ہے پھل کھاتے ہیں، موجیں کرتے ہیں، اور رات کو آ کر عرش کے نیچے قندیلیں ہیں وہاں آ کر آرام فرماتے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ ہے شہید کا ثواب. اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی ارأیت ان قتلت فی سبیل اللہ اتکفر عنی خطایای. اللہ کے نبی اگر میں اللہ کی راہ میں جان قربان کر دوں تو کیا میری زندگی بھر کی کمیاں کوتاہیاں غلطیاں معاف ہو جائیں گی؟ آپ نے فرمایا ہاں، تیری زندگی بھر کی خطائیں غلطیاں گناہ معاف ہو جائیں گے. وَأَنْتَ مُقْبِلٌ صَابِرٌ. جبکہ تو حملہ کرتے وقت سینے پر گولی کھائے، پشت پر نہیں، منہ کے بل سامنے جاتے ہوئے جہاد کرتے ہوئے لڑتے ہوئے شہادت دے،
اور صبر کے ساتھ حوصلے کے ساتھ لڑتے لڑتے شہید ہو تو اللہ تیری سارے گناہ معاف کر دے گا، الا الدین، سوائے قرض کے۔ قرض معاف شہید کو بھی نہیں ہے۔ اس پر غور کر لیں، اس نقطے پر آ کر رک جائیں کہ جس کے سارے گناہ معاف ہو گئے ہیں، جس کو قبر کے اندر بھی کوئی امتحان نہیں ہے، جس کے عمل نیک قیامت تک لکھے جا رہے ہیں، اس کو بھی قرض کی معافی نہیں ہے۔ تو اس لیے قرض کے بارے میں آپ سب ذمہ دار ہو جائیں۔ کسی سے قرضہ لیا ہوا ہے تو بر وقت ادا کریں، ٹال مٹول سے کام نہ لیں، جتنی جلدی ہو سکے کوشش کر کے اس کو ادا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں للشہید ست خصال، اللہ کے نزدیک شہید کے لیے 6 انعامات ہیں بڑے بڑے۔ جو اللہ کی راہ میں جان قربان کر دیتا ہے اس کے لیے بھی 6 ہیں۔ یغفر لہ اول دفعۃ، خون کا قطرہ زمین پر گرتے ہی اس کو اللہ تعالیٰ بخشش فرما دیتا ہے، جیسے ابھی آپ نے سنا کہ قرضے کے علاوہ۔ وَيُرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، جنت میں اس کا محل، اس کا گھر، اس کا ٹھکانہ اس کو دکھا دیا جاتا ہے۔ وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، اور قبر کے عذاب سے بھی اس کو بچا لیا جاتا ہے۔ وَيَعْمَنُ مِنَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ، اور قیامت والے دن جب ساری دنیا پریشان ہوگی، دکھی ہوگی کہ کیا ہوگا، اس روز یہ شہید امن میں ہوگا، اور اللہ رب العزت اس کو 72 حوروں کے ساتھ نکاح کرے گا، اور 70 اس کے خاندان کے گناہگاروں کی سفارش کرنے کا بھی حق عطا فرمائے گا، اور اس کے سر پر ایک ایسا تاج بنائے گا کہ اس کا ایک موتی پوری دنیا اور اس کی دولت سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ تو یہ ہیں وہ شہید جن کو اللہ رب العزت اپنے انعامات سے نوازے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے شہیدوں کی شہادت کو قبول فرما، یا رب العالمین ہمارے غازیوں کی غزوے کو قبول فرما، اللہ ان کو اجر عظیم سے نواز دے، یا رب العالمین اس فتح کو مسلمانوں کی فتح بنا دے، اللہ اس فتح کو فتح مبین بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد، قابل احترام دوستو، بھائی اور بزرگوں، ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ کیا جمعے والے دن مسجد میں بھی زوال کے وقت نفل نماز پڑھنا ادا کرنا درست ہے کہ نہیں ہے؟ اس بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد حدیثیں آئی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ مسجد میں آ جائے تو وہ نماز پڑھ لے، ما کتب اللہ لہ، جو اللہ نے اس کی قسمت میں لکھی ہے، جتنی رکھتے ہیں مرضی پڑھ لے۔ اس لیے میں پہلے بھی کئی بار بتا چکا ہوں کہ جمعے والے دن یہ جو ہم 4 رکعت سنت پڑھتے ہیں زور سے پہلے، جمعے والے دن وہ نہیں ہیں، بلکہ 4 کی بجائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مسجد میں آئے وہ 2 کر کے جتنی مرضی پڑھ لے۔ کب تک؟ جب تک امام منبر پر آ کر بیٹھ نہ جائے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں صحابہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتظار کرتے تھے کہ امیر المومنین کب آئیں اور خطبہ شروع ہو، تو ان کے آنے سے پہلے پہلے مسجد میں چاروں طرف لوگ نفل پڑھ رہے ہوتے تھے اور مسلسل پڑھتے رہتے تھے۔ جب امیر المومنین خطبے کے لیے کھڑے ہوتے تو اس وقت نفل پڑھنے بند کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جمعے والے دن مسجد کے اندر زوال کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ مسجد کے اندر آپ آ جائیں تو نفل جتنے پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، کوئی رکاوٹ اس میں نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی بندہ 2 نفل پڑھ کے بیٹھنا چاہے بیٹھ جائے، دعائیں کرے، قرآن پڑھے، ذکر اذکار کرے، اس کی مرضی ہے۔
لیکن جو پڑھنا چاہے مزید نفل وہ جتنے بھی پڑھ لے پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بھائی نے دعا کے لیے کہا ہے، تو بہت سارے مریض ہیں، ان کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ جتنے مریض ہیں سب کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو مکمل صحت یاب فرما دے۔ اللہ سب کو روحانی اور جسمانی تندرستی عطا فرما۔ یا رب العالمین جتنے بیمار ہیں، چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں یا بزرگ ہیں، اللہ سب کو تندرستی عطا فرما۔ اللہ جو مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دے۔ اللہ جو دکھی ہیں ان کے دکھ دور فرما دے۔ اللہ جو تنگ حال ہیں ان کو خوشحال فرما دے۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ اللہ یہ ملک بھی ہمارا وطن، ہمارا گھر ہے، اللہ اس پر بھی اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ اللہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ اللہ ہمارے غازیوں کو، ہمارے شہیدوں کو اجر عظیم عطا فرما۔ اللہ جو زخمی ہیں ان کو صحت اور تندرستی عطا فرما۔ اللہ اہل اسلام کی مدد فرما۔ اللہ اہل غزہ کی مدد فرما۔ اللہ اہل کشمیر کی مدد فرما۔ یا اللہ دنیا میں جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دے۔ یا رب العالمین میرے جن بہن بھائیوں کے پاس اولاد نہیں، اللہ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ جن کو اولادیں دی ہوئی ہیں ان کو پکا اور سچا مسلمان بنا دے۔ اللہ ان کو محب وطن بنا دے۔ اللہ ان کو اسلام کے مجاہدین بنا دے۔ یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت کرنے والے تمام جوانوں کی حفاظت فرما۔ اللہ ان کو صحت اور سلامتی عطا فرما۔ اللہ ان کو سالمین غانمین بنا کر اپنے گھروں میں لٹا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔